بےحد فضل و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے مہینے سے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا ہے، اس کے استقبال کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو موقع عطا فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار اور اس مہینے کو پانے کی، حاصل کرنے کی دعائیں بہت پہلے سے فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں پیدا فرما دے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ ذرا غور فرمائیے، وہ نبیوں کا سردار، وہ رسولوں کا امام اور پیشوا، جو سید المعصومین ہے، سید الانبیاء ہے، امام الرسل ہے، خاتم النبیین ہے، بخشا بخشایا ہے، وہ بھی اس مہینے کو پانے کے لیے، اس مہینے تک پہنچنے کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں برکت دے دے، ہماری زندگی کے اندر اے اللہ ایسی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان کے مہینے کو پا لیں، رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے۔ اور پھر یہی نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب آتا تھا، رمضان کے مہینے کی تیاریاں، اس پورے مہینے کا نظام الاوقات اور اس مہینے کی استقبال کی تیاریاں آپ فرمایا کرتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں، شعبان کے ختم ہونے کے قریب کے ایام میں ہمارے سامنے ایک تقریر فرمائی، ہمیں خطبہ دیا، ہمیں وعظ سنایا اور آنے والے مہینے کی فضیلتوں کو، آنے والے مہینے کے مقام کو، آنے والے مہینے کی حیثیت کو، آنے والے مہینے کی عظمت کو، آنے والے مہینے کے مقام اور مرتبے کو اور اس کے استقبال کی کیا نوعیت ہونی چاہیے، اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھنے کی ہے، سمجھی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے یہاں شہر بنگلور میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں کوئی وی آئی پی قسم کا معظم مہمان آنے والا ہو، چاہے وہ عظیم الشان، عظیم المرتبہ شخصیت دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، کوئی بہت بڑا اللہ والا خدا رسیدہ، کوئی بہت بڑا عالم دین، ممتاز عالم، کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث، اگر آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر بنگلور میں اس کے آنے کی ہمیں اطلاع مل جائے، یا دنیاوی سیاسی اعتبار سے کوئی سیاسی بڑی قد آور شخصیت، کوئی وی آئی پی قسم کا مہمان ہمارے یہاں آنے والا ہو، تو سچ بتلائیے ہم اس کے استقبال کی کیا کیا تیاریاں کریں گے۔ جگہ جگہ چوراہوں پر ہورڈنگ لگائی جائے گی، گیٹ بنائے جائیں گے، سجائے جائیں گے، استقبالیہ جملے لکھے جائیں گے،
ویلکم کرنے کے لیے باقاعدہ تیاریاں کی جائیں گی۔ کون لوگ سب سے پہلے استقبال کریں، کون لوگ گلے میں مالا ڈالیں، کس راستے سے یہ مہمان گزرے گا، کہاں اس کا قیام ہوگا، کہاں اس کا ناشتہ ہوگا، کہاں اس کا آرام ہوگا، کہاں اس کی اسپیچ ہوگی، کتنی دیر کہاں پر رکیں گے، چلتے وقت میں اس کو سیاق کون کرے گا، ریسیو کرنے والے کون لوگ ہوں